الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اس کریم ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، یعنی انسان بنایا، اور اس سے بھی بڑا کرم یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی. ایمان کا مل جانا گویا دنیا کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ہم مسلمان ہیں، یہ فخر کی بات ہے، اور ہمارا ایمان بچ جائے یہ فکر کی بات ہے. مسلمان تو ہے ماشاءاللہ، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، آنکھ کھلی تب سے ایمانی ماحول، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی. صحابہ کرام نے مارے کھائی، رشتے ناطے توڑوائے، تعلقات ٹوٹے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن کو چھوڑنا پڑا، رشتے داروں سے رشتے داری توڑنی پڑی. کتنی قربانیاں، صحابہ کرام کی اتنی قربانیاں ہیں، اور اس پر لکھنے والوں نے اتنا لکھا ہے کہ ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. دین کے لیے قربانیاں دی صحابہ کرام نے.
اور بڑی بڑی قربانیاں دی، کوئی آسان نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے کر کے بتایا، دین پر چل کے بتایا. آج ہمیں صرف دین پر چلنا ہے، عمل کرنا ہے. پکی پکائی روٹی تیار ہے، محنت کرنے والے محنت کر کے چلے گئے اور ہمیں دین سمجھا گئے، دین ہم تک پہنچا کے گئے. پھر اگر اتنا بھی نہ ہو سکے ہم سے تو یہ ہماری بدقسمتی اور محرومی کہلائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی ایسا تیار کیا کہ جس جگہ پر وہ نکل جاتے تھے وہاں دین کا اور اسلام کا فریرہ اور فلیگ پھیلا دیتے تھے. اور آج ہمارا یہ حال ہے دوستوں کہ دین کے نام پر بھی بٹوارے، اختلاف، جھگڑے. ہمارے لڑائی جھگڑے، ہمارے اختلاف ہمارا پیچھا چھوڑنے کا نام نہیں لیتے. چھوٹا سا گاؤں ہو اس میں کتنی پارٹیاں، الیکشن میں چناؤ میں پارٹیاں ہوتی ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ سب لوگ کرسی کے پیچھے بھاگ رہے. لیکن ایک چھوٹا سا گاؤں ہو، چھوٹی سی کمیونٹی ہو، چھوٹی سی جماعت ہو، پھر اس میں بھی کہیں بھاگ لے اور کتنے لوگوں کے اختلاف اور کتنی ٹکڑیاں، پارٹیاں، یہ تو سمجھ سے باہر چیز ہے. اس لیے جنگ آزادی میں ہمارے اکابر نے جو قربانیاں دی، علماء دیوبند نے جو جان کی بازی لگائی، اور ہزاروں علماء نے اپنی گردنیں اس دیش کے لیے کٹوائی ہے. خون کی ندیاں بہی ہے مسلمانوں کے خون سے، تب جا کر یہ آزادی ملی. اور جب آزادی ملی تو مہاتما گاندھی اور دوسرے لوگوں نے، مولانا ابوالکلام آزاد ہے، دوسرے جو علماء پیش تھے، ان کو عہدے اور منصب دیے کہ آپ کو یہ عہدہ دیا جائے، آپ کو فلاں منصب دیا جائے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، سب علماء کو کہا گیا کہ آپ کو یہ عہدے اور یہ منصب دیا جاتا ہے. تو انہوں نے صاف انکار کیا کہ ہم نے کوئی عہدے، کوئی منصب، کوئی اقتدار کے لیے جنگ آزادی کی لڑائی نہیں لڑی. ہم نے تو صرف اپنے مسلمان کو اور اپنے اس وطن کے برادران وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروانا ہمارا مقصد تھا، اس سے بڑا ہمارا کوئی مقصد نہیں. جب عہدے مل رہے تھے، کرسیاں مل رہی تھی، صاف منع کر دیا. اور ہم لوگ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہمارے جھگڑے، معمولی باتوں پر. آج جھگڑے نے دین کو ختم کر دیا. گھر گھر میں لڑائی، فیملی میں لڑائی، محلے میں لڑائی، رشتہ داروں میں لڑائی. اور وہ پرانے زمانے کی. پرانے زمانے میں اگر کسی کے جانور نے کسی کے جانور سے پہلے پانی پی لیا، اس پر کئی سال تک لڑائی چلتی تھی. آج ایسی لڑائی ہمارے معاشرے میں گھر کر گئی. برسوں کے دوست ہیں، ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے، اور تھوڑی سی بات پر جھگڑا ہو گیا، ساری زندگی کی دوستیاں ٹوٹ گئی. ایک دوسرے کا نام لینے کے لیے تیار نہیں. اور ہمارا آخری جملہ، آخری لفظ کون سا ہوتا ہے؟ جب آدمی تیش میں ہوتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو آخری جملہ کہ وہ بھی میرے جنازے میں نہیں چاہیے، اس کے گھر کا کوئی آدمی میرے جنازے میں نہیں چاہیے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. پھر ہم کہاں رونا روئے غیروں کا؟ حالانکہ مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہے. قرآن کریم کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ،
تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہے. ایک ہوتا ہے سگا بھائی، خون کا رشتہ، اور یہ ہے ایمان کا رشتہ. خون کا رشتے والا بھائی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا جتنی بڑی قربانی ایمانی بھائی نے ایمانی بھائیوں کے لیے دی. یعنی صحابہ اکرام نے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دی. جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ظاہر تھا کہ مہاجر صحابہ اکرام کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو خالی ہاتھ آئے تھے. جو کچھ تھا وہاں چھوڑ دیا تھا مکہ میں، اور وہاں مکہ کے باشندوں نے ان کی ساری جائیداد، ان کی ساری چیزوں کو ضبط کر لیا تھا. اب یہاں خالی ہاتھ آئے تھے، تو جو انصاری صحابی ہے، انصاری صحابہ اکرام مدینہ کے باشندے، انہوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی. جس کے پاس 2 کھیت تھا اس نے اپنا 1 کھیت دے دیا. کوئی دے سکتا ہے؟ آج تو پلاٹ کے بارے میں، زمین کے بارے میں بھائی بھائی کا خون کرنے کے لیے تیار ہے. چھوٹی سی جگہ ہو، 10 بائی 10 کا پلاٹ ہو، اس پر بھی مارم ماری، اس پر بھی کیس چلتے، مقدمے دائر، عدالتیں، کورٹ، کچہریاں. یہ میری زمین ہے، میں لے کر رہوں گا. وہ کہتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں ہرگز نہیں دوں گا، خون کا آخری قطرہ بہ جائے میں دینے والا نہیں. اور صحابہ کرام نے، جس کے پاس 2 باغ تھے، تو مہاجر صحابی کو دے دیا کہ میرے بھائی میرے پاس 2 باغ ہے، میرا 1 باغ تو لے لے. وہ بھی خالی استعمال کے لیے نہیں دیا، اس کو دے دیا، لکھ کر رجسٹر کر دیا، یہ تیرا، آج سے اس کا تو مالک. جس کے پاس 2 دکانیں تھی اس نے 1 دکان دے دی، یہ تیری اور یہ میری. اور باغ بھی ایسا نہیں دیا کہ مثال کے طور پر 2 باغ ہیں، ایک باغ میں زیادہ پھل آتے ہیں، دوسرے باغ میں کم، تو زیادہ باغ والا، پھلوں والا باغ میں رکھ لوں، اور جس باغ میں پھل کم آتے ہیں وہ میرے مہاجر بھائی کو دے دوں. ایسا نہیں، بلکہ جو اچھا باغ تھا جس میں پھل زیادہ ہوتے تھے وہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا کہ یہ تیرے نام. وہ کم پھل والا باغ خود لے لیا. ایسے قربانی دے سکتا ہے؟ 2 دکانیں ہیں، دونوں رننگ میں ہیں، ایک زیادہ ایک کم، زیادہ چلنے والی دکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، لے یہ تو لے لے، یہ کم پراپرٹی، کم انکم والی میں رکھ لیتا ہوں. ہم تو جب صحابہ اکرام کی یہ واقعات پڑھتے ہیں تو سر کھجالتے رہ جاتے. تو اتنا بڑا سیکریفائز، اتنی بڑی قربانی دین کے اندر کوئی دے سکتا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. آج دنیا حیران ہے کہ کیا ایسی مثال بھی مل سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر آگے چلیے. عرب کا دستور تو معلوم ہے آپ کو کہ سب کے پاس 2-2, 3-3, 4-4 بیویاں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو دوسرے کا نام لیا، کل سے گھر سے بوریے بسترے باہر. خالی ہنسی مذاق میں بھی اپنی بیوی سے، بیگم سے کہو کہ میں دوسری شادی کرنے والا ہوں، دوسرا نکاح کرنے والا ہوں، تو تمہارا کھانا پینا، چائے پانی سب بند. تو پھر جاؤ دوسری کے پاس، یہاں کیا رکھا ہے؟ تو مذاق بھی نہیں کر سکتے یہاں تو. اور وہاں تو صحابہ اکرام کے پاس، سب کے پاس 2, 3, 4 بیویاں. کم بیویاں ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کمزور آدمی لگتا ہے، اس کے مردانگی بھی تھوڑا شک ہے. تو صحابہ کرام، جن مہاجر اور انصار صحابی کی 2 بیویاں تھیں، تو ان میں سے جن مہاجر صحابی کے پاس بیوی نہیں تھی، کیونکہ وہ تو سب مکہ میں چھوڑ کے آئے، خود مسلمان ہوئے، بیوی ایمان نہیں لائی تھی تو وہ وہیں رہ گئی. یہاں آ گئے، اب شادی کی بھی ضرورت، تو اپنی 2 بیویوں میں سے ایک بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ اس کے ساتھ اب تو نکاح کر. اور وہ بھی نہیں کہ جو تھوڑی سی کالی ہو، سانولی ہو،
وہ اس کو پکڑا دوں اور اچھی خوبصورت میں رکھ لوں، بلکہ اس کے سامنے کہ یہ 2 بیویاں ہیں میری، تجھے اس میں سے جو پسند ہے اس کے ساتھ تو نکاح کر لے، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ اتنی بڑی قربانی کوئی دے سکتا ہے؟ پراپرٹی میں سب حصہ دے سکتے، بیویوں میں کوئی حصہ نہیں دے گا، بیوی کا بٹوارا کوئی نہیں کر سکتا، اتنی بڑی قربانی کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ بھی کر کے بتایا، کیوں؟ صرف اور صرف ایمان کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے۔ وہ صحابہ کرام مسلمان تھے اور ہم بھی مسلمان، ان کا ایمان اور ہمارا ایمان دیکھیں کتنا فرق۔ ان کے اندر وہ جذبہ، وہ پاور، وہ قربانیاں۔ آج تو جماعت کے لیے کہتے ہیں نا، تشکیل کرتے امیر صاحب، بھائی بیٹا 3 دن لگاؤ، جوانوں سے پوچھتے کہ 3 دن کے لیے کون کون تیار ہے، تو پہلے تو کوئی انگلی نہیں اٹھاتا ہے، پھر کچھ زبردستی سے کرتے تھے کہ گہرے کے بحری نے پوچھو پڑے، میں جنت میں تو جانے والا ہے، ہر چیز میں جنت میں جانے سے پہلے بھی بیوی کی پرمیشن لے گا کیا؟ دین کے کام میں پرمیشن ہم مشورہ کر سکتے ہیں کہ بھائی مشورہ تھوڑا کر لوں گا، ویسے تو میرا ارادہ ہے پورا نکلنے کا۔ گھر میں تھوڑا آگے پیچھے بھی کام ہوتا ہے، چلے کے لیے ہو تو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ 3 دن کے لیے تو آدمی بغیر سوچے سمجھے 3 دن کا مسئلہ ہے، وہ تو یوں نکل جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے تو زندگی لگا دی، ہمیں 3 دن نکالا جاتا ہے، 40 دن نکالے جاتے ہیں، 4 مہینے، اس کے لیے بڑے بڑے اجتماع رکھے جاتے ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے، تشکیلیں کی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلو۔ اور صحابہ کرام نے تو ایک مرتبہ جو وطن کو چھوڑا تو پھر پلٹ کر نام نہیں لیا، اللہ کے نبی نے جس جگہ بھیجا، جس ملک میں بھیجا، جس علاقے کی طرف اشارہ کیا، اسی مٹی کا پیون بن گئے، وہیں پر ان کی قبر بن گئی، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی قربانی۔ ہمیں تو رہتے رہتے گھر یاد آتا ہے، 3 دن جائیں گے تو بھی گھر بہت یاد آتا ہے۔ جمعہ، شنیچر، اتوار، سنڈے کی صبح دوپہر سے تو بسترے ایسے لپیٹتا ہے جیسے نہیں کارگل کی جنگ میں گیا ہو 3-4 سال کے لیے، تیسرے دن تو اس کا یہ حال ہے، تڑپتا ہے، دوپہر سے بستر تیار، کبھی کپڑے لپیٹتا ہے، کبھی امیر صاحب کے کیا بھائی کہ آج چھلا دن ہے نا، کل صبح نکلنا ہے روانگی، فجر بھی نہیں ہونے دیتا ہے، رات کو ہی تیاری سب لے کے سوتا ہے کہ صبح ہو، فجر کا سلام کب پھرے اور میں بھاگوں یہاں سے۔ چلو پھر بھی غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے ہمیں دین پر چلا رہے ہیں۔ یہ آخری دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنے کا ماحول، گناہوں کے بازار گرم۔ پہلے تو گناہ کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا، اب تو گھر گھر میں گناہوں کے اڈے، جیب میں گناہوں کے اڈے آ گئے۔ پہلے لوگ ٹی وی دیکھنا برا سمجھتے تھے، ہاں ہمارے ماں باپ ہم پر نگرانی کرتے تھے، ہمارے استاد پڑھانے والے نگرانی کرتے تھے، پوچھتے تھے، باقاعدہ حاضری لگتی تھی کہ کون کون کل ٹی وی دیکھنے گیا، سیریل دیکھنے گیا، پروگرام دیکھنے گیا، تو دوسرا بچہ شکایت کرتا ہے کہ یہ فلاں کے گھر ٹی وی دیکھنے گیا تھا استاد، تو پھر استاد اس کو دے پیٹائے کھٹیا کھڑی کر دیتے۔ اب آج تو استاد بھی خود لے کے بیٹھے ہیں، بچوں کو کیا کہیں گے؟ پہلے ماں باپ روکتے تھے، بیٹا ٹی وی مت دیکھو، آج ماں باپ بھی لے کے بیٹھے ہیں، ایک ہی گھر میں، ایک ہی کمرے میں سب لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو گئے۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہیں سب، کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، کوئی فلیٹ پہ بیٹھا ہے، کوئی ٹیبل پہ، کوئی چیئر پہ، کوئی بیڈ پہ، لیکن کوئی کسی کو کچھ کہنے کے لیے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کے ہاتھ میں موبائل، سب اپنی اپنی چیزوں کو دیکھنے میں ایسے مگن ہیں، بیوی شوہر کو کچھ نہیں پوچھتی ہے، شوہر بیوی کو کچھ پوچھتا نہیں ہے، بچے باپ کا سنتے نہیں ہیں، باپ
بچوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. آج یہ ہمارے گھروں کا حال ہو گیا. سارا وقت جو ہے ہمارا جتنا بھی قیمتی یہ موبائل کے نظر ہو گیا. پہلے ہفتے میں ایک دن آتا تھا کہ فلاں پروگرام ہفتے میں ایک دن آتا ہے تو اس کے لیے ہفتے بھر انتظار کرتے تھے کہ ٹی وی پہ فلاں پروگرام چلے گا, جمعہ کو یہ آئے گا اور سنڈے کو یہ آنے والا ہے, تو ہفتے بھر اس کا انتظار. اب آج روزانہ 24 گھنٹے اس میں ساری چیزیں بھری ہیں. اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا جوان رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے موبائل لے کے لگا ہے. جیو والے نے امباڑی نے 2 GB دی ہے, پوری کر کے جو رکھوں گا, نہیں پوری کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے. 2 GB کا کوٹا مجھے پتہ نہ ہے, کچھ بھی ہو جائے. 11 بجے پتے تو 11 بجے سوؤں گا, 12 بجے تو 12 بجے, 1 بجے تو 1 بجے. 2 GB کب پتے گی, پھر میں سوؤں گا. جو آدمی رات کو جلدی نہیں سوتا ہے وہ صبح جلدی اٹھتا بھی نہیں ہے. رات کو 1-2 بجے سونے والا آدمی کبھی فجر میں دکھے گا آپ کو؟ نہیں دکھ سکتا ہے. جب آدمی گناہ اتنا کرتا ہے اس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عبادتوں کی لذت چھین لیتے ہیں, عبادتوں کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں. پکے نمازی کتنے کہلاتے ہیں؟ جو فجر کی نماز میں آ کر بتائے وہ پکا نمازی. دیکھنا ہو گاؤں میں کون کون پکے نمازی ہے تو امام صاحب سے پوچھ لو کہ بھائی گاؤں میں کون پکے نمازی. امام صاحب بتائیں گے کہ فلاں چاچا آتے, فلاں چاچا آتے, فلاں چاچا آتے. ارے بھائی ہمارا جوان ایک بھی نہیں آتا ہے. وہ رات کو سوئے گا نہیں تو صبح جلدی کہاں سے اٹھے گا. اس لیے رات کو جلدی سونا سیکھو, صبح جلدی اٹھنا سیکھو. فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ہمارا رزق تقسیم کرتے ہیں کہ بھائی یہ تیرا رزق لے جا, یہ تیرا رزق لے جا, یہ تیرا رزق لے جا. اور جب فرشتے رزق تقسیم کرتے اس وقت ہم تو سوئے ہیں گھر پر, پھر پریشان ہیں کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے, کوئی نوکری نہیں ملتی ہے, ہماری روزی کسی نے باندھ دی ہے, کسی نے باندھی نہیں ہے. اپنے اعمال ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے روزی کو تمہارے اوپر تنگ کر دیا. 5 وقت کی نمازیں پڑھو, صبح سورہ یاسین پڑھ لو, مغرب کے بعد سورہ تبارک ہے, سورہ واقعہ ہے, پڑھنے کا اہتمام کرو. پھر اپنے کاروبار میں اپنے کام کاج میں لگ جاؤ, اللہ تعالیٰ خوب برکتیں دے گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہیں اپنے آپسی اختلاف, اپنے آپسی جھگڑے بالکل چھوڑ دیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. بولو بھائی کون تھا ہمارا باپ؟ حضرت آدم علیہ السلام, دنیا کا پہلا انسان, اور دنیا کی پہلی عورت ماں حوا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یہ کون فرماتا ہے؟ کائنات کو بنانے والا, ہم سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہم سے فرماتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں سے ایک باپ سے پیدا کیا. اور پھر آگے فرمائیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. ہم نے تمہارے لیے خاندان بنائے, تمہارے لیے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کے لیے بنائے اللہ تعالیٰ نے خاندان, قبیلے, یہ نسب اپنی پہچان کے لیے. مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں, تینوں کا نام عبداللہ ہے, تب کیسے پہچان ہوگی کہ بھائی یہ عبداللہ جو ہے
یہ سورت کا رہنے والا، یہ عبداللہ ہے یہ نوساری کا رہنے والا، یہ عبداللہ ہے یہ نڑوت کا رہنے والا، تو یہ تینوں کی پہچان ہو گئی۔ تو پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نسب رکھا ہے، یہ خاندان رکھے ہیں، یہ قبیلے رکھے ہیں، کوئی بڑائی کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اور ہم نسب پر آج جھگڑا کرتے ہیں کہ میرا خاندان اونچا ہے، میرا قبیلہ اونچا ہے، میں پٹھان ہوں، میں سید ہوں، میں بورا ہوں، میں میاں بھائی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ گجراتی، یہ بہاری، یہ بنگالی، یہ یو پی والا۔ اس پر لوگ ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ تو بہاری بنگالی ہے، تھرڈ کلاس آدمی۔ یہ مہاراشٹری ہے، میں تو گجراتی ہوں، اس میں بھی نوساری ضلع کا رہنے والا، سورت ضلع کا رہنے والا۔ ارے بھائی کالر اونچے کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان رکھی ہے، فلاں آدمی اس کا یہ سرنیم ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، یہ اس کی پہچان کے لیے رکھا ہے۔ کوئی اس کے اوپر فخر کرنے کے لیے یہ نسب اللہ تعالیٰ نے خاندان قبیلے نہیں بنائے۔ اور آج ہم اس پر جھگڑتے ہیں، تیرے خاندان سے میرا خاندان اونچا، تیرے قبیلے سے میرا قبیلہ اونچا۔ اور اس میں بھی عورتوں کے جھگڑے جو چلتے ہیں، عورتوں کے جھگڑے اس معاملے میں بڑے چلتے ہیں کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں، اس کی ماں جو ہے میاں بھائی تھی، اس کا باپ تھا وہ بہاری تھا کہ بنگالی تھا معلوم نہیں، پھر اس سے یہ اولاد ہونے کی تو ایسی ہی ہونے کی نہیں۔ دیکھو نہ پڑے تو یہاں کے نوڑت کے نہیں نوڑت کے، اس کے لیے اپنے کالر اونچے، خاندان اپنا بڑا۔ تو اللہ کے یہاں یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اللہ کے یہاں نسب کے اوپر، خاندان کے اوپر، قبیلے کے اوپر عزتیں نہیں ملتی، تو کس پر ملتی ہے؟ وہ بھی اللہ آگے فرماتے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، نیکیاں کرنے والا ہو، دین پر چلنے والا ہو، شریعت کے احکام کا پابند ہو، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کرنے والا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک باعزت وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی ہوگا، جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک اتنا عزت والا سمجھا جائے گا، وہ اتنا ہی باعزت ہوگا۔ اللہ کے یہاں خاندان کے اوپر، نسب کے اوپر اور قبیلے برادری کے اوپر یہ عزتیں نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا کہ حضرت بلال کہاں سے آئے تھے رضی اللہ عنہ؟ حبشہ سے، اور حبشی تھے، سیاہ فام تھے، کالے کلوٹے، لیکن اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں بلال مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے، اس کے جوتے کی ٹاپ میں سن رہا ہوں۔ تو یہ تو نہیں ہوا نہیں کہ بھائی دیکھو یہ حضرت بلال تو حبشہ کے رہنے والے ہیں، کالے ہیں، اس لیے ان کی ویلیو کم ہے، ہم تو قریش ہیں، ہم سردار ہیں، ہماری ویلیو بڑی، ایسا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نہ عرب کو عجم کے اوپر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایمان کے تحت سب برابر، بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی کی طرح ہونا چاہیے نا، کہ کسائی کی طرح ہونا چاہیے؟ یہاں تو ڈنڈے نکلتے ہیں، چھریاں نکلتی۔ یہ حال ہو گیا امت میں بگاڑ کر کے مسجد میں بھی جھگڑے، مسجد میں جھگڑے گھس گئے۔ اب تو مارم ماری، گالی گلوچ، اللہ کے گھر کا بھی ادب احترام ختم ہو گیا، جہنم کو اپنے
ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہا ہے، اللہ کے گھر کی بے ادبی کر رہا ہے، اللہ کے گھر میں گالی گلوچ کر رہا ہے۔ جو آدمی اللہ کے گھر کا اہتمام ہے، اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتا، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے پھینک دیتے ہیں، وہ کچرے کی حیثیت بھی اس کی نہیں رہتی، پھر اس کے اوپر طرح طرح کے حالات، ذلتی، مسکنت، فقر و فاقہ، تنگ دستی اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو، دو بھائیوں میں جھگڑا ہو، دو ایمانی بہنوں میں جھگڑا ہو، اب ہمارا کام یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرائے، کمپرومائز کرائے، ان دونوں کو آپس میں ملائے اور جھگڑے کو ختم کرائے، طول نہ دے، بڑھاوا نہ دے جھگڑے کو۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں آج شیطان سے 2 قدم آگے چلتے ہیں۔ ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں پتہ چلا کہ 2 آدمی میں انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، تو اس کا کام کیا ہے؟ دیا سلائی لگاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لگائی بجھائی۔ ایک کے کان میں کہتا ہے کہ کل جو ہوا نا وہ تو تیرے بارے میں ایسا ایسا بہت خراب بولتا تھا یار، ایسا بولا میرے بارے میں۔ اب اس کو جا کے اب یہ 2-4 باتیں کہے گا، اب وہ جا کے اس کے کان میں لگائے گا، وہ تو خالی تیرا نام لیا تو ایسا بھڑک گیا اور تیرے بارے میں ایسی باتیں کہی، میرے منہ سے بول نہیں سکتا میں۔ اب وہ بھی ادھر پیش میں آ گئے، اب جھگڑا ختم ہونے کی بجائے اور بھڑکا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں، دوگلے کہتے ہیں، دوگلے لوگ۔ اس لیے دوگلے لوگوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ہر جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، سب پہچانتے بھی ہوتے ہیں، وہ اس کا کام تو لڑانا ہے، سب کو آپس میں جھگڑا کروانا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے مسلمان بھائیوں کو جب جھگڑا ہو جائے، انبن ہو جائے، آپس میں صلح کراؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ بہت پسند کرتے ہیں، صلح کو بہت پسند کرتے ہیں، جھک جانے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جو آدمی حق پر ہو، سامنے والا ناحق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود وہ جھک گیا، جھگڑے کو ختم کیا، بھائی مجھے معاف کر دے، میری غلطی ہے، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جھکنے سے تیری عزت کم نہیں ہوگی، اگر کم ہوتی ہے قیامت کے دن مجھ سے وہ عزت تو لے لینا، اگر تیری عزت کم ہو جائے تو۔ کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ہم تو یہاں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لوگ سمجھاتے کہ بھائی سمجھ جا، مل جا معاف کر، اب تو کچھ بھی ہو جائے، میرے بچے کو بھی کہہ دیا میں مر جاؤں تو بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملنے کا۔ اس کو دین نہیں کہتے، اس کو اسلام نہیں کہتے، اس کو سمجھداری نہیں کہتے، اس کے اندر علم کی کمی ہے، اس کے اندر دین کی کمی ہے، اس کے اندر اخلاق کی کمی ہے، اس کے اندر اسلام اور ایمان کی کمی ہے۔ دیکھا نا مہاجر اور صحابہ اکرام کیسے آپس میں مل گئے، اور اللہ کے رسول نے تو کیسے عرب کے ایسے لوگوں کو جو آپس میں اپنی جانوں کے دشمن تھے، ان لوگوں کو کیسا جوڑا کہ سگے بھائی سے بھی زیادہ ان کے اندر آپس میں محبت ہو گئی، مہاجر اور انصار صحابہ میں۔ آج وہ مثال ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ نمونہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ اس سے محروم ہیں۔ آج دنیا ظاہر میں ترقی کر رہی ہے، دیکھنے کے اعتبار سے دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ترقی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دنیا اپنے آخری سٹیج پہ جا کر کھڑی ہے، اس کا اینڈ ہونے والا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے برج، بڑے بڑے مال، نہ جانے دنیا کہاں سے کہاں، لوگ چاند تک پہنچ گئے، لیکن چاند کے پیدا کرنے والے خدا تک نہیں پہنچ سکے۔ اس اللہ کو منا لو، اس اللہ کو راضی کر لو، اس اللہ کے لیے اپنے آپسی اختلافات کو، اپنے آپسی جھگڑوں کو چھوڑ دو۔ آج کی حاضری کا مقصد یہی ہے کہ بھائی نڑود گاؤں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا اپنا گاؤں ہے، 2 سال سے مسلسل یہاں آنا جانا، یہاں کے لوگوں سے ملنا، الحمدللہ
اپنے گاؤں کی طرح ہو گیا ہے میرے لیے۔ جب سے یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی، پرانی مسجد شہید کی گئی اور پھر یہ نئی مسجد تعمیر شروع ہوئی، ہمارے جوانوں نے، ہمارے گاؤں کے بوڑھوں نے، ہماری عورتوں نے، خواتین نے، سب نے بڑی محنتیں کی، اپنے اپنے اعتبار سے سب نے قربانیاں دی۔ جوانوں نے رات کو 1-1 بجے تک کام کیا، پرانی مسجد شہید کی، ہمارے جوانوں نے بڑی محنت کی، رات کو لگ گئے، کلہاڑا لے کر، ٹکم لے کر، تگارے لے کر، پھاوڑے لے کر اس کو پورا شہید کیا، پورا ملبہ ہٹایا گیا۔ اس کے بعد نئی تعمیر شروع ہوئی، جب جب ضرورت پڑی اعلان کیا جاتا بھائی آج مسجد میں فلاں کام ہے، سارے جوان حاضر ہو جاتے، سب کھیل کود بند، اپنا کام کاج بند، سب چھوڑ چھاڑ کے ہمارا جوان مسجد میں آ گیا۔ اور ہماری ماں بہنوں نے بھی بڑی قربانیاں دی، بڑی محنتیں کی۔ جب بھی کوئی مہمان آتے مسجد دیکھنے کے لیے، چاہے وہ انڈیا کے ہو چاہے وہ بیرون ملک سے آئے ہو، سب کی خاطر تواضع، سب کی مہمان نوازی، سب کو کھلانا پلانا، چائے پانی، ماں بہنوں کی بڑی قربانی رہی۔ اور پھر ہمارے بوڑھے وہ بھی مشوروں سے نوازتے رہے، بڑی عمر کے لوگ جو ایسے تعاون نہیں کر سکتے وہ اپنے مشورے سے، اپنی دعاؤں سے نوازتے رہے۔ تو گاؤں کے ہر باشندے اور ہر رہنے والے کا اس میں بڑا حصہ رہا، بڑی قربانی رہی۔ اللہ تعالی ہمارے سب بھائیوں کی، سب بہنوں کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اب آگے ارادہ کیا ہے اوپر کا کام، مسجد کے اوپر کا چھت کا دوسرے سلیب کا کام بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ چند دنوں کے اندر۔ مشورہ ہو گیا، متولی صاحب ہے ہمارے، سرفراز بھائی آرکیٹیکٹ، عارف بھائی متولی صاحب ہے اور کانٹریکٹر، گاؤں کے کچھ لوگوں سے مشورہ ہوا، میٹنگ بھی ہو گئی الحمدللہ۔ اب چند دنوں میں کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سوچا کہ ایک مرتبہ حاضر ہو کر ہمارے جوانوں کی بھی مبارکباد دی جائے، ہمارے گاؤں کے باشندوں کو بھی مبارکباد دی جائے کہ دیکھو 1-1.5 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر انتظام کر دیا، پھر اسباب پیدا کر دیے کہ مسجد کو بن کر تیار ہو گئی، اس کے اوپر ایک چھت اور پڑ جائے تاکہ ہمارے گاؤں کے بچوں کے لیے مدرسہ آسان ہو جائے۔ فی الحال مدرسہ پڑھانے میں بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، یا باہر صحن میں پڑھانا پڑتا ہے، جماعتیں آتی ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اوپر اگر یہ انتظام ہو جائے تو انشاءاللہ مدرسہ بھی بڑی فراوانی کے ساتھ چلے گا، نہ اوپر کسی کو ڈسٹرب ہوگا، جماعت والوں کو، مسجد والوں کو، اور نہ مدرسے والے کو جماعت والوں سے، کسی مصلی سے ڈسٹرب ہوگا، تکلیف ہوگی، اس لیے ان کا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کیا ہے، مشورہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو منظور فرما لے اور کام کو بآسانی پائے، تکمیل تک پہنچائے۔ تو انشاءاللہ ہمارے سارے جوان ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، سب محنت کریں گے، جس کی جو ضرورت ہو سب کہیں گے۔ ایسا نہیں ہے اپنے گھر کے لیے آدمی کسی کو نہ پوچھے چل جاتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہاں انتظار مت کرو کہ مجھے کہیں گے تو میں کروں گا، ایسا نہیں، بغیر کہے پہنچ جاؤ۔ بھائی امام صاحب کچھ کام ہے میرے لائق، امام صاحب بھائی پانی چھانٹ دیا کر، کسی کو پانی پلا دیا کر، کسی کو چائے فلاں کے گھر سے لا کے دیا کر، یہ سارے کام ہیں چھوٹے موٹے جو بھی ہو، مسجد کی خدمت کرتے رہو۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ہمیں اللہ نے اپنے گھر کے لیے قبول کر لیا، اللہ کے گھر کی محنت کے لیے قبول کر لیا، ہمارا وقت بھی لگ گیا، ہماری جان لگ گئی، ہمارا مال لگ گیا، تھوڑی سی خدمت کر لی اللہ کے یہاں۔ اگر یہ عمل اور اللہ کو یہ ادا بھی پسند آ گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ مشورہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ سارے گاؤں کے باشندوں کو، ہماری ماں بہنیں بھی سن رہی ہو، ان تک بھی آواز پہنچ رہی ہو، وہ بھی دعائیں کرے گی انشاءاللہ۔ اپنے گھر کے اپنے شوہر ہیں، اپنے بچے ہیں، ان کو بھی مسجد کی خدمت کے لیے فارغ کرے، ان کا بھی ذہن بنائے، ان کو بھی ترغیب دے کہ بھائی مسجد کا کام ہو رہا ہے، جو بھی وقت ملے وہاں جا کر مسجد کے کام میں تعاون کرے، جو بھی کام آپ کو بتایا جائے وہ کام بھی کیا جائے۔ اور ابھی قریب میں یہاں ہمارے ڈالکی میں اجتماع بھی ہے نوساری ضلع کا، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرے، تربیت
ابھی سے پروگرام بنائے، ابھی سے ذہن بنائے، ایک دوسرے میں دعوت چلائے، فکر دلائے، اس کی محنت کرے، کوشش کرے، وہاں بھی پہنچے، جو بھی خدمت ملے وہ خدمت قبول کر لے۔ اللہ کے دین کے لیے جو بھی ہمارا وقت لگ جائے وہ غنیمت ہے۔ قبر میں یہی کام آنے والا ہے، کل آخرت میں یہی چیزیں کام آنے والی ہے۔ یہ مال و دولت، یہ کوٹھی بنگلے، یہ ساری چیزیں یہاں رہنے والی ہے۔ کام آنے والی چیز جو ہے اعمال صالحہ اور ہماری نیکیاں ہمیں قبر میں کام آئے گی، آخرت میں ہمیں کام آئے گی، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ بس اسی بات پر اپنی بات آج کی ختم کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت قائم فرمائے۔ ہر قسم کے جھگڑے سے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی ہمارے علاقے کی، ہماری مسجد کی، ہمارے محلے کی سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ایسے بڑے گناہ کیے ہیں کہ زبان پر لا نہیں سکتے، کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں ہم کتنے بڑے پاپی ہیں۔ اے اللہ تیرا رزق کھاتے رہے، تجھ سے بغاوت کرتے رہے، اے اللہ تیرا دیا ہوا کھاتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے۔ جوانی تیری دی ہوئی امانت ہے، اے اللہ یہ جوانی کا حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں اس کو کھپاتے، لگاتے، نمازوں میں لگاتے، دین کے کاموں میں لگاتے۔ اے اللہ ہم نے اپنی جوانی کو گناہوں کے نظر کر دیا، ہم نے اپنی جوانی کو بدکاری میں لگا دیا، ہم نے اپنی جوانی کو کھیل کود اور فضولیات میں لگا دیا۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معافی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے حساب کو آسان کر دے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے لیے آسان حساب کر دے۔ اگر تو ہمارا حساب لینے پر آئے گا اے اللہ ہم بچ کر نہیں نکل سکتے، اے اللہ ہم بچ کر نہیں نکل سکتے۔ اے اللہ داغ داغ پہ گناہ لگے ہوئے ہیں، اے اللہ پوری زندگی گناہوں سے لبریز ہیں، گناہوں کے دل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اے اللہ نامہ اعمال کی جو کتاب ہے اس کے ہر صفحے پر گناہ ہی گناہ لکھا جا چکا ہے۔ اے اللہ دور دور تک کوئی نیکی نظر نہیں آتی، کریم آقا کچھ تو نیکی کا جذبہ عطا فرما، آپ کو راضی کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ 100% نمازی بنا دے، 100% دیندار بنا دے، گھروں میں بھی 100% دین کا ماحول زندہ فرما دے۔ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ گھروں کے ماحول کو نورانی بنا، دینی اسلامی بنا۔ اے اللہ ہم اپنی اولاد کے لیے جیسے دنیاوی اعتبار سے فکر کرتے ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی فکر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دنیا کی تعلیم ملے یا نہ ملے، دین کی تعلیم کی فکر کرنے والا بنا۔ دنیا تو گزرنے والی ہے، گزر جائے گی۔ اے اللہ آج آئے، جوان ہوئے، بوڑھے ہوئے، دنیا سے چلے گئے، آخرت میں جانا ہے، قبر میں سونا ہے۔ اے اللہ اس کی تیاری نصیب فرما۔ یہاں گرمی لگتی ہے پنکھا چالو کرتے ہیں، سردی لگتی ہے تو اے اللہ لحاف اوڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ قبر میں تو نہ پنکھا ہوگا، نہ وہاں لائٹ ہوگی، نہ کوئی لحاف ہوگا، مٹی میں جا کر سونا ہے۔ اے اللہ ہم جانیں گے، ہمارے حال جانیں گے، باہر والوں کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوگا، ہمارے گھر والے بھی ہمارے حالات سے بے خبر ہوں گے۔ اے اللہ تو جانتا ہوگا ہم کس حال میں ہوں گے۔ اے اللہ ہمارے قبر کے حالات کو آسان کر دے، ہمارے قبر کے احوال کو آسان کر دے۔ عذاب قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ سنا ہے وہ بڑی اندھیری کوٹھری ہے، اے اللہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، سانپ بچھو کا گھر ہے۔ اے اللہ دنیا میں سانپ بچھو کا نام لیتے ہیں تو کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، وہاں کیا حال ہوگا؟ ہم اکیلے ہوں گے، قبر میں سوئے ہوں گے۔ اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما،
ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اگر زندہ ہے تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں اے اللہ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، جنت الفردوس کا ان کے حق میں فیصلہ فرما، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی 100% دیندار بنا، 5 وقتہ نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں اے اللہ، پیٹے جا رہے ہیں، ذلیل و رسوا کیے جا رہے ہیں، قصور کوئی نہیں ہے، بس قصور اتنا ہے ہم محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کو رب ماننے والے ہیں، آپ کی مسجدوں کا آباد کرنے والے ہیں، اے اللہ اب تو وہ ہماری مسجدوں سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں، ہمارے نام سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں، مسلمان نام سن کر وہ ہم سے گھن محسوس کرتے ہیں، اے اللہ ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو گیا، جان کا بچانا بھی مشکل ہو گیا، اے اللہ نصرت اور مدد فرما دے، مسلمانوں کی حمایت فرما دے، خیر کے فیصلے فرما دے، ہم کمزور ہیں، یہاں تک ہمیں للکارا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا خدا کہاں ہے، اے اللہ یہ تو بڑی غیرت کی بات ہے جو ہمارے خدا کو پکار رہے ہیں، اے اللہ جب تو غضب میں آ جائے، جب تو انتقام لینے پر آ جائے تو نے فرعون کو ٹھکانے لگا دیا، تو نے حامان کو ٹھکانے لگا دیا، ابو جہل جیسے مکار اور متکبر کو تو نے ٹھکانے لگا دیا، اے اللہ تیری قدرت کا انہیں علم نہیں ہے، اے اللہ یہ نادان ہے، اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی ہدایتوں کے فیصلے فرما، ہمیں بھی 100% مسلمان بنا دے، 100% دیندار بنا دے، اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں بھی شرم و حیا پیدا فرما، پردے برقعے کا اہتمام نصیب فرما۔ پیارے اللہ مسجد کی نسبت سے جو حاضری ہوئی اور جس کام کا ارادہ فرمایا، جو مشورہ ہوا ہے اے اللہ اس میں 100% کامیابی عطا فرما دے، درمیان سے رکاوٹیں دور فرما دے، محنت کرنے والوں کی محنت قبول فرما، جو جس لائن سے محنت کریں گے اے اللہ سب کو دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، جو اپنا مال خرچ کریں گے اے اللہ ان کو اپنا مال خرچ کرنا دنیا آخرت میں اس کا بہترین جزا صلہ اور بدلہ نصیب فرما، جو اپنی محنتیں خرچ کریں گے ان کی محنت کے مطابق انہیں دنیا آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما، اے اللہ سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہمیں بھی تیرے دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی قبول فرما، الہ العالمین جو مانگا وہ عطا کر دے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، جو قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کی آسان سبیل اور شکلیں پیدا فرما، دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جو مانگا وہ عطا کر دے، نہ مانگ سکے بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔